السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ٹریڈ پڑھ رہے ہیں آج کل، اور اس کا 5واں لیکچر ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں جیسے کمپیریٹیو کاسٹ تھیری، تقابلی مصارف کا نظریہ۔ ہم نے اس سے پہلے ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج تھیری پڑھی تھی، اور آج ہم نے کمپیریٹیو کاسٹ تھیری پڑھنی ہے، جسے کہ ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا۔ اسے موازنہ مصارف کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ایڈم کے جو نظریہ تھا اس میں کیا تھا کہ بین الاقوامی تجارت کب ہوتی ہے؟ جب دو مختلف ممالک کو مختلف اشیاء کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہو، یعنی کہ صورتحال ایسی ہو کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اشیاء کو نسبتاً سستی پیدا کر رہا ہو، دوسرے ملک میں وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مہنگی تیار ہو رہی ہوں، تو پھر تجارت فائدہ مند ہوگی۔ لیکن اگر فرض کریں یہ صورتحال نہیں ہے، تو اس صورتحال سے ڈیفرنٹ ہے، تو ڈیوڈ ریکارڈو نے کہا کہ جی کمپیریٹیو کاسٹ تھیری بھی ہو سکتی ہے، جس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت کس صورت میں فائدہ مند ہوگی؟ جب ایک ملک دونوں اشیاء کو کم مصارف سے پیدا کر سکتا ہو، اور دوسرا ملک انہی دونوں اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے زیادہ مصارف استعمال کرتے ہوں، یا وہ مہنگی تیار ہو، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ملک میں کم سستی تیار ہوں اور دوسرے ملک میں دونوں چیزیں مہنگی تیار ہوں، لیکن ان کی پیداواری نسبت میں فرق ہو۔ ٹھیک ہے جی، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، ان کی جو نسبت ہے وہ ڈیفرنٹ ہو۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک ملک اس شے کی پیداوار میں اسپیشلائزیشن کرے گا جس سے پیدا کرنے میں اس سے مصارف جو ہیں وہ تقابلی طور پر کم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ملک اس چیز میں اسپیشلائزیشن حاصل کرے گا جس میں اسے تقابلی برتری حاصل ہوگی۔ اس طرح دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں تجارت کر کے آپس میں فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ بھی 2x2 کا ماڈل ہے، جیسے ہم اسے ایکسپلین کریں گے تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑے گا اس میں۔ اب یہ دیکھیں کہ ریکارڈو نے اپنے نظریے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف محنت کم ہوں اور دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف زیادہ ہوں، تو پہلا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اسے تقابلی طور پر کمپیریٹیولی، ٹھیک ہے نا، اسے جسے کمپیریٹیولی زیادہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اسے کمپیریٹیولی کم لاس ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہاں پر وہ ڈیوڈ ریکارڈو کہتا ہے کہ جی اس کی کیا مثال ہے کہ فرض کریں دو ممالک ہیں، ایک پاکستان ہے ایک ایران ہے، انہوں نے دو اشیاء لی ہیں، گندم اور کپاس، اور صرف ایک عامل محنت سے پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ 2x2 اور 1 کا ماڈل ہے، دو ممالک دو اشیاء اور ایک فیکٹر آف پروڈکشن۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گندم تقابلی طور پر سستی، کمپیریٹیولی اس کی پرائس کم ہے اس کو بنانے کی، اور ایران میں گندم کی نسبت کپاس سستی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان دونوں اشیاء ایران کے مقابلے میں بہتر طور پہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ان دونوں ممالک میں اشیاء پیدا کرنے کا موازنہ کیا جائے تو اس گوشوارے کو دیکھیں جی، یہ دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان محنت فی اکائی گندم جو ہے 80 گھنٹے لگتے ہیں، اور محنت فی اکائی کپاس جو ہے وہ 90 گھنٹے میں لگتے ہیں، یعنی کہ ایک اکائی کو پیدا کرنے کے لیے پاکستان 80 گھنٹے لگاتا ہے، اور اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایران 120 گھنٹے لگا رہا ہے گندم کے۔ اچھا جی، دوسری صورت میں آ جائیں کہ کپاس کو پیدا کرنے میں پاکستان 90 گھنٹے لگاتا ہے جبکہ ایران 100 گھنٹے لگاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ دونوں چیزوں میں ہاں جی، پاکستان جو ہے وہ دونوں چیزوں میں کم گھنٹے صرف کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان کو دونوں اشیاء کی پیداوار پر برتری حاصل ہے۔ اب کیونکہ دونوں ملک کی پیداواری نسبت فرق ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی نسبت میں فرق ہے، اس لیے یہی پیداواری نسبت جو ہے
چین جو ہے وہ کس چیز کا باعث بنے گی؟ وہ آپ کی تجارت کا باعث بنے گی. کس طرح؟ اب آپ یہ دیکھیں، پاکستان کی جو کمپیریٹیو کاسٹ ہے گندم کی اور کپاس کی، وہ دیکھیں آپ کیا ہے. یہاں پر پاکستان جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 80/90، ٹھیک ہے. 80/90 ہم کیوں کریں گے کہ ہم اس کی پیداواری نسبت دیکھنا چاہتے ہیں. گندم کی پیداواری نسبت پاکستان کی کیا ہے؟ 0.89، ٹھیک ہے جی. اب کپاس کی کیا ہے ایران میں، پاکستان میں؟ تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے جی؟ 90/80، تو ہمارے پاس 1.1 آ گیا، ٹھیک ہے. یہ اس کی پیداواری 1:1 ہے، اور یہاں پر 0:1 گندم ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہمیں کپاس بنانے کے لیے 1:1 ہے اور 0.89 ہے. اسی طرح ایران جو ہے اس کی کمپیریٹیو کاسٹ کیا ہے گندم کی؟ 120/100 ہے، یعنی کہ 1.2 اس کی پرسنٹ ہے. اور کپاس کی کیا ہوگی؟ 100/120، تو 0.83 ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ جب کسی ملک کے متبادل مصارف دوسرے ملک کے مقابلے میں اپنے طور پہ کام ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ گندم جو ہے وہ زیادہ سستی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور ایران کیا چیز سستی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ایران کپاس زیادہ سستی پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اپنے طور پہ ان کے مصارف کم ہیں. گندم، آپ یہ دیکھیں پاکستان میں گندم پیدا کرنے پر متبادل مصارف کم ہیں، جبکہ ایران کی کپاس کی پیداوار کم متبادل مصارف رکھتی ہے. یعنی کہ کپاس جو ہے 0.83 اور پاکستان میں گندم 0.89 ہے. لہٰذا پاکستان کو گندم کی پیداوار پر اور ایران کو کپاس کی پیداوار پر تقابلی برتری حاصل ہو گئی ہے. اس لیے پاکستان گندم کی پیداوار اور ایران کپاس کی پیداوار میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اگر پاکستان کپاس بنانا چھوڑ دے اور صرف گندم بنائے اور پروڈیوس کرے، اور ایران گندم پروڈیوس کرنا چھوڑ دے اور صرف جو ہے وہ کپاس بنائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نسبتاً کم ان کی نسبت آپس کی نسبت ان کی کم ہے. تو اس طرح دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے ضرورت کی اشیاء منگا کے منافع حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرنا اس وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب ان اشیاء کی پیداواری نسبتوں میں فرق ہو یا کسی ایک شے کے متبادل مصارف مختلف ہوں. دیکھیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے متبادل مصارف مختلف ہیں، اور ایک چیز کی پیدائش میں اسپیشلائزیشن حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک انشاءاللہ کافی ہے. ہم اپنا اگلا لیکچر پھر سٹارٹ کریں گے.